السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جال. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اجمعین. اما بعد. حضرات، یہ الاجل ٹی وی کی جانب سے ایک پروگرام ہے جس کے سلسلے میں ہم سے یہ سوال کیا گیا ہے. جو الاجل ٹی وی کی ٹیم ہے وہ یہ سوال کر رہی ہے کہ ائمہ کرام کی زیارت کا مقصد کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، میں یہ عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ جو حضرات اور جن حضرات تک یہ میسیج پہنچ رہا ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر جو چیزیں زیارت کو لے کر مشہور ہو رہی ہیں ان کی بات اور ہے، اور جو زیارت کی حقیقت ہیں ان کی بات اور ہے. یہ دنیا حقیقت کی طرف اگر جائے تو زیارت ایک یقینی طور پر اصلی مقصد ہے، اور اصلی مقصد اس لیے بھی ہے کہ اہل بیت اطہار سے متعلق ان کے قبور پر جانا اس یقین کے ساتھ کہ وہ زندہ ہیں. اصلی مقصد یہ ہے. اگر ہمیں ان کی زندگی سے وابستگی نہیں ہے اور ہم یہ نہیں ماننے کو تیار ہیں کہ وہ زندہ ہیں، تب تو وہاں جانا بالکل غلط ہو جائے گا، یا کسی بھی ایسی جگہ پہنچنا درست نہیں رہے گا. لیکن اصلی مقصد کیا ہے؟ اصلی مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک روایت میں پایا جاتا ہے کہ منظارہ اخاہ المومن، اپنے مومن بھائی کی بھی زیارت کو جو آدمی جائے، اس کا مطلب ملاقات کو جائے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کو بھی عزت ملتی ہے. لیکن اصلی مقصد یہ ہے کہ جب ہم قبور ائمہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ دل میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب آپ یہ ضرور کہیں گے کہ صاحب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو دفنا دیا گیا ہو، جن لوگوں کی شہادت واقع ہو چکی ہو، وہ زندہ ہیں. تو میں آپ حضرات سے زیارت کے سلسلے سے الاجل ٹی وی کے چینل کے مادھیم سے یہ باتیں عرض کروں گا کہ اس کائنات کے اندر ائمہ کے بارے میں کبھی بھی یہ سوال مت کیجیے گا کہ وہ زندہ نہیں ہیں. وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اہل بیت اطہار اس کائنات کے اندر جسم کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ میں ایک لفظ اور کہوں گا، زندگی کے لیے اہل بیت اطہار جسم کے محتاج نہیں ہیں. وہ جسم سے پہلے بھی زندہ تھے، جسم کے بعد بھی زندہ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عالم انوار میں پہلے بھی زندہ تھے اور عالم انوار میں آج بھی. اب زیارت کرنے میں آپ کو بڑا لطف آئے گا اور بڑا مزہ آئے گا، اور آپ کو بڑی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ صاحب یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ جسم سے پہلے بھی زندہ ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ روایت جو پائی جاتی ہے کہ ہمارا نور آدم سے کئی ہزار برس پہلے خلق ہوا، اس کو بہت سے لوگ تسلیم نہیں کریں گے. جو اہل بیت اطہار سے فضائل سے مانوس نہیں ہیں وہ تسلیم نہیں کریں گے. اسے وہ لوگ جو دشمنان آل محمد ہیں وہ تسلیم نہیں کریں گے. لیکن یہ ایک عین حقیقت ہے، اور یہ ایک سچائی ہے، اور دنیا کی اتنی بڑی سچائی ہے کہ جتنی بڑی یہ دن اور رات سچائی ہے، کہ اہل بیت اطہار کا ہر فرد آدم سے کئی ہزار برس پہلے ان کا نور خلق ہوا. اس کا مطلب یہ کہ جب دنیا کے اندر اجسام کی کوئی شے نہیں پائی جاتی تھی، جسم و جسمانیت کی کوئی شے نہیں پائی جاتی تھی، اہل بیت اطہار تھے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اسلام تھے، دنیا میں جسم نام کی چیز نہیں تھی.
علی مرتضیٰ تھے دنیا میں جسم نام کی چیز نہیں تھی، پنجتن پاک تھے دنیا میں جسم نام کی چیز نہیں تھی، جناب فاطمہ زہرا، حسن مصطفیٰ، حسین کربلا یہ لوگ تھے، اور دنیا کا جب پہلا جسم حضرت آدم کو ملا تو حضرت آدم نے اپنی نظر اٹھائی، آسمان پہ چند تصویروں کو دیکھا، پوچھا پروردگار عالم یہ کیسے سائے دیکھ رہا ہوں، یہ کیسی تصویریں دیکھ رہا ہوں؟ آواز آئی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خلقت میں ساری کائنات کو پیدا کیا جانا ہے، اور آئے آدم اپنی نظروں کو عزت و احترام کے ساتھ اٹھاؤ، یہ محمد ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ علی مرتضیٰ ہیں۔ جناب آدم سے تعارف کرایا جاتا ہے ان پنجتن پاک کا۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت دنیا کے اندر پہلا جسم جناب آدم ہے، لیکن جناب رسول اللہ سمیت پنجتن پاک سارے کے سارے عالم انوار میں موجود ہیں۔ اگر موجود ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ عالم انوار سے زندہ ہیں۔ تو جس طرح کل عالم انوار میں زندہ تھے، آج یہ لوگ اپنے اپنے مزار کے باوجود زندہ ہیں، آج بھی عالم انوار میں زندہ ہے۔ علی آج بھی موجود ہیں، کل انبیاء کی مدد کرتے تھے، آج سب کی اولیاء کی، اوصیاء کی، سب کی مدد کر رہے ہیں۔ حضرت رسول اسلام فرماتے ہیں کہ یا علی تم نے تمام انبیاء کی خفیہ طریقے سے مدد کی ہے اور میری کھل کر مدد کی ہے۔ اس روایت پر کبھی غور کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کل انبیاء مدد کے لیے پکارتے تھے یا علی مدد، آج ہم سب پکارتے ہیں یا علی مدد۔ اس کا مطلب یہ کہ علی مرتضیٰ آج بھی بہن ہی موجود ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا وہ کون سی دلیل ہے کہ جب ہم جائیں گے، کہیں گے، ان سے ملیں گے، ان سے دیکھیں گے تو وہ لوگ تو ہم سے ملتے نہیں ہیں، وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو یہ ضروری تو نہیں ہے۔ جس کے پاس جسم ہے وہ ملتا ہے، اور جس کے پاس زندگی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ملتا ہو۔ میں آپ کو ایک لفظ کہوں گا کہ زندگی کی ایک دلیل قبر کے بعد رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ رسول اسلام کا فرمان ہے کہ جب تم قبروں میں جاؤ، قبرستان میں جاؤ، تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ میرا سلام۔ جب وہ زندہ ہی ہیں تو ان پر سلام کیسا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب عام آدمی کو سلام کیا جا سکتا ہے تو پھر خاص انسان کو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ پھر زیارت کے لفظوں میں کون سی حقیقت نہیں ہے؟ جائیے اور پہچانیے، اور اس دنیا میں جائیے جہاں یہ روایتیں پائی جاتی ہیں اور یہ شے پائی جاتی ہے، یہ چیز پائی جاتی ہے کامل الزیارات وغیرہ میں، کہ جب ہم زیارتوں کو جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ہماری طرف نظر فرماتے ہیں، اور اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کے روزے کی طرف جاتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام ایک مومن کے سینے کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہاں تک شیخ مفید علیہ الرحمہ کی روایت میں آیا ہے کہ شیخ مفید بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن قبور ائمہ کی طرف یا قبور اہل بیت کی طرف یا قبور معصومین کی طرف جاتا ہے تو معصومین کی نگاہیں ان پر پڑتی ہیں، اور وہ ان کے ناموں سے، ان کے آبا و اجداد کے ناموں سے پہچانتے ہیں، وہ ان کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ یہاں شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ایک اور جملہ جو بڑا عجیب ہے، اور کامل الزیارت میں بھی یہ جملہ پایا جاتا ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ معصومین اسی طریقے سے مومنین پر رحم و کرم کرتے ہیں جس طرح وہ زندگی میں کیا کرتے تھے۔ زندگی سے میری مراد یہ کہ جو جسم کے ساتھ اس دنیا کے اندر تھے تو جس طرح ان کے حالات کے ساتھ ان پر کرم اس وقت کیا کرتے تھے، بعد شہادت بھی اسی طرح کرم فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں ان روایات کو آپ کی خدمت عالیہ میں یقینی طور پر بیان کروں گا کہ جو امام حسین علیہ السلام یا قبور ائمہ کے لیے جاتا ہے، ائمہ اطہار ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ درگاہ عالیہ میں پہنچیے، باب مناجات پہ پہنچیے، ابواب حتہ میں پہنچیے، نصاب مغفرت تک پہنچیے، اس جگہ جائیے جہاں امناء رحمان پائے جاتے ہیں، جہاں سلام کا خاص طور طریقہ پایا جاتا ہے، جہاں عنوان منزل پایا جاتا ہے۔ ایک بندہ جب اہل بیت علیہ اطہار کے مزار کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو دنیا کی طاقتیں کمزور نظر آتی ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج دشمن بھی اس لیے گھبراتا ہے کہ مزار کی طرف کتنے لوگ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، سینکڑوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں،
سینکڑوں کی دلی تمنائیں منزل مقصود کو چھو جاتی ہیں. یہ روایتوں کے اندر ہے کہ روزہ مقدس پر پہلی نظر پڑھ کے جو پہلی حاجت انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یقینی طور پر قبول ہوتی ہے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جلال